کریم کی تعلیم مدرسہ فیض القرآن بڑا پرانا ادارہ، تقریباً کئی سال پہلے 12-13 سال پہلے جامعہ رشیدیہ کھپریا میں جب میں زیر تعلیم رہا کرتا تھا، اس کا ایک شہرت تھا، اس کی ایک شہرت تھی، اب بھی ماشاءاللہ ان کی ایک شہرت پر ایک چرچا ایک دبدبا ہے، یہاں کے بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں، لیکن یاد رکھے مدارس پر کیچڑ اٹھانے والے اور طالب علم پر اور حفاظ کرام پر کیچڑ اٹھانے والے ذرا ہوش میں رہے، آپ مدرسے پر نہیں، یہاں کے اساتذہ کرام پر نہیں، دیگر اساتذہ کرام پر نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے نائبین پر اور اصحاب صفہ کے رشتوں پر آپ کیچڑ کو اٹھا رہے ہیں، وہ اچھال رہے ہیں اور اپنی بجلی کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ مدرسے اصحاب صفہ کی ایک شکل ہے، دار ارقم کی ایک شکل ہے، اور یہ حضرات علماء کے نائبین رسول ہیں، ان کی قدر کیجیے، اگر ان کی قدر نہ کی گئی یقین جانیے آپ کے یہاں جنازہ پڑھانے والا، آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ ایک دن اگر مسجد کا امام غائب ہو جائے، لوگوں کی ہکی بکی رہ جاتی ہے، تم چلو تم تکبیر کہو، تم تکبیر کہو، یقین جانیے جس دن یہ مدرسے بند ہو جائے اس دن آپ کو کوئی ایمان کی باتیں بتانے والا نہیں ملے گا، آپ کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کی عید کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو پنج وقتہ نماز ادا کروانے والا نہیں ملے گا، آپ کو نماز جمعہ ادا کروانے والا نہیں ملے گا، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کے بچوں کو اللہ کے قریب کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ غنیمت سمجھیے کہ آپ کے بچوں کو آپ کے گھروں سے نکال کر کے کچھ دے کر کے آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، ایک ماسٹر آپ نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ ان کو کتنا مہانہ دیتے ہیں؟ 500 روپے کم از کم، نہیں کچھ ہوا یعنی آپ مولوی صاحب محمد صاحب جائے ادھر نہ دکھایا اور امام صاحب کی جو تنخواہ تو ماشاء اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان علماء کی اگر قدر نہیں تھی، آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کو بات کیا جائے اور یوں کہا جائے آپ اپنے گھر کو چلا لیں گے، اسی میں دوا دارو بھی کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوا اس میں علاج بھی کرنا ہے، وہ کھانا بھی کھلانا ہے، اور کہیں فنکشن میں جانا ہے اسی آٹھ ہزار میں ساری چیزوں کو کرنا ہے، اور کی جماعت اور کتنے کی جماعت سنو، کل آپ کا گریبان اور ان حضرات ائمہ کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت میں تمہیں جواب کہ تم نے کتنی کم جو بھی ایک وقت ہو گئے تھے، جب ہو جاتے تھے وہ امام، اس وقت تم چیخ و پکار کرتے تھے، کہاں گئے تھے؟ آپ کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا، آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، آواز اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ کم از کم علم کی مدد کن کو آپ پڑھتے ہیں، کتنی آپ تنخواہ دیتے ہیں، کتنا آپ پڑھتے ہیں، کیا ان کے بال بچے نہیں، کیا ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں جو ان سے لاڈ پیار کرنے کے لیے کچھ لمحات میں لے جائیں؟ نہیں، امام صاحب خود ہیں، ان کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ ان کو بیوی کے پاس جانے کی ضرورت، نہ ان کو کہیں گھر جانے کی ضرورت۔ یاد رکھو متولیوں کی جماعت بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں۔ اگر آپ اندازہ کریں آپ کے محلے میں کتنے موبائل ہوں گے، اگر یہاں 150 گھر ہے 300 اور 350 تو ضرور موبائل ہے، بلکہ ظاہر ہی موبائل ہوگا۔ ہر کوئی اپنے موبائل کا ریچارج 199
बिल अंबानी को पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा? अब अंदाजा लगा लीजिए 350 मोबाइल का अगर रिचार्ज हो रहा है, कितने लाख आप अंबानी को हर महीना पहुंचा रहे हैं। लेकिन मस्जिद के महल्ले की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह की लिस्ट अगर देखी जाए 7 महीने तक के क्या बोलते हैं 7 महीने तक के इमाम साहब को तनख्वाह नहीं पहुंचाएगी। अंदाजा लगा। हक बात करने जा रहा हूं, हक बात करिए, गिरेबान में झांक के मेरे अजीजों बताना ही चाह रहा हूं कि इल्म वालों की कदर कीजिए, इल्म वालों की कदर कर लीजिए। जिस दिन हजरात उलमा अपनी तिजारत पर उतर गए, अपने कारोबार पर उतर गए, फिर आप रोशनी दे सकते हो, चराग हमारे हमारे जनाजा हो गया, जनाजा अच्छे बाकमाल उलमा सबके सब सरकारी क्यों ले रहे हैं? इन अवाम की सेहत, इन मुतवज्जिहों की ज्यादा उन्होंने कहा वो अपने घर में इतने बिल्कुल आंकड़े नहीं होते जितने के महल्ले के इमाम पर उतनी गहरी निगाह। कहाँ जा रहे हैं इमाम साहब, क्या कर रहे हैं, किस होटल में बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस गाड़ी पर चल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर उनकी गहरी निगाह होती है। और उनके घरों का जब हाल देखा जाए, उनका बेटा उधर मतलब बिल्कुल आला तरीन बदतरीन जिंदगी गुजार रहा है, उनको वो फिक्र नहीं, लेकिन इमाम साहब कहा जा रहा है इसकी फिक्र उनको लगी। मेरे अजीजों बात कई चली गई। बताना मकसद ये है कि एक बाप अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन अगर कोई तोहफा दे सकता है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे ज़बान से इरशाद फरमाया, ना नफ़अ बैनिकुम वला नहल अफضل मिन अदब हसन, कि अगर कोई बाप अपने बच्चे को और अपने होनहार के अपने बच्चियों को बेहतरीन अगर कोई तोहफा दे सकता है, वो बेहतरीन अदब, इससे बेहतर कोई नहीं, कोई तोहफा नहीं हो सकता। आज का बाप ये समझता है हमने दौलत दे दी, तिजारत दे दी, कारोबार दे दिया, सबसे बेहतरीन तोहफा दे दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि इंसान जब इस दुनिया से जा रहा हो तो वो बेहतरीन अदब, बेहतरीन तरबियत इस दुनिया से छोड़कर अपनी औलाद को। मुस्लिम की रिवायत है कि जब इंसान इस दुनिया से चला भी जाए, फिर भी 3 चीजें ऐसी हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए सत्ता जारिया की शक्ल में जाती है। नंबर 1 सदक़तुन जारिया, एक इंसान मरने के करीब हो गया या अपनी जिंदगी में कई ट्यूबवेल लगा दिया, कई कुआं खुदवा दिया, जगह जगह पर दरख्त लगा दिए कि लोग आएंगे साया हासिल करेंगे, कहीं उस राहगीर ने मुसाफिर खाना बना दिया, कहीं हैंड पंप लगा दिया, यानी ऐसी चीजें लगा करके चला गया। जब तक के वो दरख्त रहे, जब तक के वो ट्यूबवेल वो कुआं और वो दरख्त रहे, लोग इस्तीफादा और फायदा हासिल करते हैं, उस वक्त तक उनको सवाब मिलता है। और फरमाया दूसरी चीज और इल्म कि वो इंसान अपना इल्म दूसरों को दे करके गया, यानी अपनी कुछ बातें सिखा करके गया। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आयत, पहुंचाओ अपनी जानिब से अगरचे एक ही आयत को, एक बात तुम जानते हो दीन की, उसको तुम पहुंचाओ। और तीसरी चीज जो असल मजमून का टॉपिक है, औ मिन बलदिन सालिह यदऊना, कि तुम अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ कर जाओ जिसकी तुम बेहतरीन तरीके से तरबियत करो, जिसको तुमने बेहतर तरीके का अदब दे रखा है कि जब तुम कभी मर जाओ तो मरने के बाद वो औलाद कम
از کم تمہارے نام پر قرآن، جب تم مر جاؤ تمہارے لیے ہاتھ جوڑنے کی دعا کرتے ہیں، جب تم مر جاؤ تو اس بہترین تربیت کا خزانہ سبھی کے سامنے نظر آئے کہ اس کی تربیت کا اثر ان کے دل سے پڑھنے والے جتنے بچے ہیں کے اوپر یہ اثر چلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت امام عبد القادر جیلانی بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی والدہ ان کو سفر تنعیم پر بھیج رہی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا سب کچھ کر لینا لیکن کبھی جھوٹ مت بولو۔ اپنی وہ اس کی ماں کیا تربیت دے رہی ہے، کبھی جھوٹ مت بولو۔ ادب اور تربیت بہت بڑی دور۔ اذا مات الانسان انقطع عنه العمل، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے لیکن اس کا تین عمل ایسا رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جاری رہتا ہے، اور من بلد صالح يدعو له، کہ اپنے پیچھے بہترین اولاد اور نیک صالح اولاد اس دنیا سے چھوڑ کر کے جاؤ۔ لیکن آج ہم تعلیم دلاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی، اسکول کی، ہمارے بچے جہاں صبح مکتب میں آنے چاہیے تھے، مدرسے میں آنے چاہیے تھے، ہمارے بچے جہاں اسکول میں نہ جا کر کے سب سے پہلی تعلیم ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں حاصل کرنی چاہیے تھی۔ آج ہم اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں جا کر کے جن گن اور پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی سب کے حالات کے زمانے کو جا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور جب ان بچوں سے یہ معلوم کیا جاتا ہے بتاؤ تمہارا تم کس کی امت میں ہو، ایک بچے نے یہاں کی کہہ دیا بات میں یوں کہہ دیا میں تو پاکستان ہوں، اللہ کاش میں اس بچے کو اب تک کی تعلیم نہیں ہو، کاش میں اس بچے کو اسکول کی تعلیم ملتی، اسے مدرسے کی تعلیم نہیں ہوتی تو کون کہتا کہ جناب محمد اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو بہترین ادب سکھانے اور سب سے پہلے ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا انتخاب الحمدللہ الحمدللہ ہمارے خیروں کی سرزمین پر ایک بھی دو مدرسے چل رہے ہیں، ایک مدرسہ فیض القرآن تو دوسرا دارالصدیقیہ۔ آپ چاہیں کریں ہر جگہ پر علم کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، آپ ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو ادب سے لے جا کر اپنی آنکھوں کو سنانے کی کوشش کریں۔ اگر 7 بچے ہیں تو ضرور ایک بچے کو مدرسے میں ڈالیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے بچے کے لیے سوچ ہوئی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین اور صحیح دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیں گے کل ان کو بھی دیں گے۔